السلام علیکم بچوں، آج ہم 5ویں جماعت اسلامیات کی کتاب سے اپنے آخری سبق کی مشق کریں گے۔ ہمارا آخری سبق تھا غزوہ احد۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو جو یہ مشق دی گئی ہے یہ آج ہم اپنی کاپیز میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی کاپیز نکالیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ مارجن لائن لگائیں، دن لکھیں، تاریخ لکھیں، جماعت کا کام لکھیں، پھر ہے عنوان، اس کے نیچے آپ لوگ لکھیں غزوہ احد، پھر ایک لائن چھوڑ کے اس کے بعد لکھیں خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہمارے پاس ہے ڈیش قریش کا سب سے بڑا سردار تھا ابو سفیان۔ ابو سفیان نے کئی خلیف ڈیش کو ملا کر تقریباً ڈیش آدمیوں کو جمع کر لیا، قبیلوں 3000۔ پھر تیسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مدینے میں رہ کر ڈیش کی جائے جنگ۔ پھر چوتھا ہے ڈیش اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، عبداللہ بن ابی۔ پانچواں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ڈیش کی کمان میں گھاٹی پر مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن لگائے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے درست الفاظ کی نشاندہی کرے۔ پہلا ہے غزوہ احد میں کفار کی تعداد ڈیش تھی، 3000، 4000، 5000۔ کتنی تھی؟ 3000 پہ ٹک کرے، یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر شوال سن 3 کو ڈیش کی نماز کے بعد روانہ ہوئے، ظہر، فجر یا جمعے۔ تو کیا ہے؟ جمعے کی نماز۔ کافروں کو جھنڈا ڈیش نے اٹھا رکھا تھا، ابو عامر، عبداللہ بن ابی، طلحہ عبدری۔ تو کون تھا؟ طلحہ عبدری۔ طلحہ عبدری پہ ٹک کر یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ چوتھا ہمارے پاس ہے اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ڈیش شہید ہو گئے، انگلیاں، دانت، ناخن۔ تو کیا تھے؟ دانت۔ دانت پہ ٹک کر یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ پانچواں ہے ڈیش قریش کا سب سے بڑا سردار تھا ابو جہل، ابو سفیان یا ابو احب۔ تو کون تھا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان پہ ٹک کر یہاں پہ بھی لکھنا ہے۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن لگائے۔ پھر ہمارے پاس ہے سوالات جوابات۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے غزوہ احد کا پس منظر بیان کریں۔ جواب، سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے غزوہ احد کا پس منظر۔ غزوہ بدر میں قریش کے کئی بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان سب کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے کئی خلیف قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا کر 3000 لوگوں کا لشکر تیار کیا، جس میں خواتین بھی شامل تھیں، اور یوں مدینے پر حملے کی زبردست تیاری کر کے کفار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے غزوہ احد کے واقعات تفصیل سے بیان کریں۔ جواب، آپ لوگوں نے پہلے ہیڈنگ دینی ہے غزوہ احد کے واقعات، پھر آپ نے لکھنا ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کو ابتدا میں غلبہ ہوا، جس سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان گھاٹی سے ہٹ گئے تو کفار نے مسلمانوں پر پیچھے سے دورہ حملہ کر دیا، اس طرح مسلمان جنگ میں ہار گئے۔ ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن لگائے۔ پھر ہمارے پاس ہے گھاٹی کے تیر اندازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید فرمائی تھی؟ جواب، گھاٹی کے تیر اندازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں فتح ہو یا شکست، تم اس درے کو نہ چھوڑنا۔ ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن لگائے۔ پھر ہے جنگ کا نقشہ کیسے پلٹ گیا؟ جواب، کفار کو بھاگتے دیکھ کر مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے اور درہ خالی چھوڑ دیا تو کفار مسلمانوں کے پاس پیچھے کی طرف سے آگے اور ان کو گھیر لیا، یوں جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور مسلمان جیتے ہوئے ہار گئے۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن۔ پھر ہمارے پاس سوال ہے اطاعت امیر کی اہمیت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے اطاعت امیر کی اہمیت۔ اس جنگ میں مسلمان جیت گئے تھے اور کفار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، لیکن چند مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔
اس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیسی مصیبتیں پیدا کر سکتی ہے۔ ہماری کامیابی صرف اس بات میں ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرے۔ اطاعت امیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو اجتماعی معاملات کے ذمہ دار کی بات سننا اور منانا ضروری ہے، چاہے وہ حکم اپنی طبیعت کے لیے خوشگوار ہو یا ناخوشگوار، بشرطیہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔